بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے فعل مضارع مجہول۔ جی، فعل مضارع مجہول بنانے کے پہلے ہم طریقہ مکمل طور پہ پڑھ چکے ہیں۔ جب فعل ماضی مجہول بنایا تھا اس کے اندر چند باتیں ذرا چینج ہوں گی۔ پہلی بات وہاں ہم نے پڑھی تھی کہ فعل مضارع متعدی افعال سے بنتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ افعال جو مفعول کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ افعال دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ مفعول کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو جیسے مارنا ہے جی، یا مدد کرنا، جب مار رہا ہے تو کوئی مار کھانے والا بھی ہوگا، جب مدد کر رہا ہے تو جس کسی کی مدد کی بھی جا رہی ہوگی، لیکن جانا آنا مفعول کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال کچھ افعال جن میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، ان سے فعل مضارع مجہول کو نہیں بنایا جاتا۔ فعل مضارع مجہول ہمیشہ ان افعال سے بنایا جاتا ہے جو متعدی ہوتے ہیں، یعنی جن میں مفعول ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ یاد رکھیں، دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے فعل مضارع مجہول میں کہ عرب جس کا فاعل ذکر نہ کرنا چاہیں تو پھر فعل مجہول کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو فعل مجہول تب استعمال ہوتا ہے جب عرب لوگ فاعل کو چھپانا چاہیں یا فاعل کا علم نہ ہو، یعنی کہ فاعل کو ذکر نہ کرنا ہو رہا ہو یا نہ کرنا چاہ رہے ہوں۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے، جی تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ فاعل کی جگہ پر پھر نائب فاعل کا استعمال ہوگا، کیونکہ فعل بغیر فاعل کے ہو نہیں سکتا، تو اب اس کے لیے استعمال تو کرنا ہی ہے۔ تو کس چیز کو استعمال کیا جائے؟ جو مفعول ہوگا، فاعل، کیونکہ فعل مجہول میں فاعل تو ہوتا نہیں، تو جو مفعول ہوگا اس مفعول کو حالت رفع میں کر دیں گے اور اس کو نائب فاعل کہیں گے، اس کو نائب فاعل کہا جائے گا۔ جی، فعل معلوم سے، مضارع معلوم سے مجہول بنانے کا طریقہ، سب سے پہلے فعل ماضی میں دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی میں ہم نے کس طرح بنایا تھا۔ فعل ماضی میں ہم نے ضربہ تھا، تو جب اس کو فعل مجہول بنانے لگے تو ہم نے پہلی حرف کے زبر کی جگہ پہ پیش لگا دی، اور آخری حرف کے اوپر جو زبر تھی اس کو اس طرح رہنے دیا اور درمیان والے کے نیچے زیر لگا دی، یعنی اس میں پہلے کے اوپر پیش اور درمیان والے کے نیچے زیر۔ فعل مضارع مجہول جب بنائیں گے نا، مضارع مجہول، فعل مضارع مجہول بنانے کے لیے پہلے حرف پہ پیش، درمیان والے پہ جو روٹ لیٹرز ہیں، یہ تین روٹ لیٹرز ہیں جی، یہ ایک اور دو اور یہ تین، یہ جو دو والا روٹ لیٹر ہوگا نا جی، اس کے اوپر زبر لگا دی جائے بس۔ اور شروع میں دوسرا یہ کہ جو علامت مضارع ہے اس کے اوپر پیش لگا دی جائے۔ سب سے پہلا رول جو ہے بنانے کے لیے، آخری حرف کی جو حرکت ہے اس کو بالکل نہیں بدلا جائے گا۔ جو فعل مضارع معلوم میں ہے وہی فعل مضارع مجہول کے اندر ہوگی، آخری حرف کی حرکت۔ جی دوسرا یہ ہے کہ علامت مضارع پر پیش لگائی جائے گی۔ تیسرا اور سب سے زیادہ اہم، یہ تیسرا رول ہے اور سب سے زیادہ اہم ہے، اور یہ ہے کہ جی جو روٹ لیٹرز ہوں گے، یعنی کہ درمیان والا جو روٹ لیٹر ہے، روٹ لیٹر میں سے دوسرے پر جو درمیان والا ہے، اس کو عین کلمہ بھی کہتے ہیں۔ روٹ لیٹرز کو جب گرامر والے حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں، حروف اصلیہ روٹ لیٹرز میں سے جو درمیان والا ہے یعنی عین کلمہ ہے، اس کے اوپر زبر لگائی جائے گی، اس پر زبر لگائی جائے گی۔
ابھی میں آپ کے سامنے جی گردان لکھتا ہوں فعل مضارع کی، اور اس کی جو چینجنگز ہیں معلوم اور مجہول میں، وہ مجہول کی گردان لکھوں گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معلوم اور مجہول میں کیا فرق ہے۔ یہ جی آپ کے سامنے گردان لکھ دی گئی ہے۔ اس گردان کے اندر یہ 14 سیغے ہیں، جن میں صرف اور صرف فعل مضارع معلوم سے فرق یہ ہے کہ اس کے پہلے حرف کے اوپر پیش، یہ جو اوپر والے 3 قوانین ہیں، یہ 3 رول جو میں نے لکھے ہوئے ہیں، انہی کے مطابق کہ آخری حرف باقی رہے گا جیسے فعل مضارع معلوم میں، اسی طرح فعل مضارع مجہول میں ہوگا، اور جو شروع والا ہے اس کے اوپر پیش، اور جو رول لیٹرز میں جو درمیان والا ہے اس کے اوپر ہمیشہ زبر۔ اس طرح یہ ساری گردان 14 کے 14 سیغے ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیں جس طرح فعل مضارع منصوب اور مجزوم کے اندر آخری حرف چینج ہوتا تھا، اس میں بالکل چینج نہیں ہوگا، اس میں آخری حرف چینج نہیں، آخری حرف کی حرکت کو نہیں بدلا جائے گا، بلکہ یہ جس طرح ہے ویسی ہی رہے گی۔ میں آپ کے سامنے بھی مثال ذکر کرتا ہوں، جس طرح گردان آپ نے دیکھ لی، باقی بنانے کا طریقہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ اب آپ کے سامنے چند مثالیں ذکر کرتا ہوں۔ روٹ لیٹر ہیں ہمارے پاس قاف، با، لام، اور یہ جو ابواب ہیں ان میں سے سین کے گروپ سے ہے، یعنی سامع یسمع تو قابل یقبل، یقبل، قابلہ فی الماضی کو تو ویسے ہی چھوڑ دیں، یقبل جو ہے اب اس سے فعل مضارع بنانے کے لیے کیسے بنائیں گے جی؟ پہلا حرف جو ہے آخری حرف جو ہے یہ جیسے ہے ویسے رکھا جائے گا، پہلے حرف کو پیش سے بدل دیں گے، اور جو عین کلمہ ہے، عین کلمہ کون سا ہے؟ قاف 1، با 2 اور لام 3 تھا، ان میں عین کلمہ با ہے تو با کے اوپر زبر لگا دیں گے، تو یہاں پہ پہلے ہی زبر لگی ہوئی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا؟ یقبلو، ٹھیک ہے، یہ بن جائے گا یقبلو۔ روٹ لیٹرز ہیں ہمارے پاس حمزہ، خا اور ذال، اس سے یہ باب نصر ینصر کے گروپ سے ہے جی، یہ تو اب اس سے ہم نصر ینصر تو اخذ یاخذ، یہ جو حمزہ ہے نا جی یہ ذرا نخریلا ہے، نخرے کرتا ہے، تو یہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر بیٹھتا ہے، جب اکیلا آ جائے تو ایسے بھی آ سکتا ہے اور الف کے اوپر بھی بیٹھ سکتا ہے، اور یا خضو جب آئے اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہو تو یہ الف پہ بیٹھتا ہے، اور اگر اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو پھر یہ واو پہ بیٹھتا ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ فعل مضارع مجہول کیسے بنتا ہے۔ تو اس سے فعل مضارع مجہول بنائیں گے تو سب سے پہلے حرف کو پیش دے دیں، اور آخری والا حرف جیسے ہے ویسے ہی رہے گا، اور روٹ لیٹرز میں سے درمیان والا روٹ لیٹر پہلا حمزہ ہے، دوسرا اور تیسرا یہ درمیان والا ہے، اس کی پیش کو زبر سے بدل دیں جی، تو کیا ہو گیا؟ یؤخذو، اب پیچھے پیش آ گئی ہے نا وہ حمزہ سے پیچھے، تو اب یہ واو پہ بیٹھے گا، یؤخذو۔ اس طرح ہمارے پاس روٹ لیٹرز جو موجود ہیں وہ ہیں نون، صاد اور را، تو نون صاد را ویسے ہی ہمیں پتہ ہے باب نصر ینصرو ہے، تو ہم اس کو باب خود بھی ہی یہ باب ہی ہے، نصر ینصرو، ٹھیک ہے جی۔ اب بنانے کے لیے اس پہلے حرف کو پیش، رول لیٹر میں سے درمیان والے کو زبر کے ساتھ بدل دیں گے، تو فعل مضارع بن گیا، کیا بنا جی؟ ینصرو، فعل مضارع مجہول، ینصرو۔ ابھی قرآن مجید کی آپ کے سامنے آیات میں لکھتا ہوں جن کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آیت آتی ہے وَلَا تُقْبَلُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو آپ وہ آیت پہلے دیکھ لیں جی، دیکھیں جی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ابھی یہاں پہ یقبلو
یہ فعل مضارع مجہول لکھا ہوا ہے، یعنی پیسیو وائس لکھا ہوا ہے. تو پیسیو وائس کے لیے علامتیں سے پائی جا رہی ہیں کہ پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، درمیان والا جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر زبر آ رہی ہے. دوسرا بھائی اس سے پہلے لا آیا ہوا ہے، تو لا نافیہ ہے، کیونکہ اگر یہ لا نہیں ہوتا، لا نہیں ہوتا تو آخری حرف کے اوپر جزم ہوتا. یہ لا نافیہ ہے، تو معنی کیا کریں گے؟ نہیں قبول کیا جائے گا، نہیں قبول کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ ہم کہیں گے کہ نہیں قبول کیا جائے گا. منہا، یہ ہے مضارع مجہول. اور فعل مضارع مجہول کا جو یہ پہلا صیغہ ہے، دو میں سے ہے یا 12 میں سے ہے، تو ہم نے دیکھا یہ دو میں سے ہے، پہلا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل باہر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے آگے ایک ایسا اسم موجود ہے جو حالت رفع میں ہے، تو ہم اس کو کہہ دیں گے یہ یقبلو کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فعل مضارع تو مجہول تو ہوتا ہی وہ ہے جو اس میں فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو بلکہ مفعول آ رہا ہو صرف. تو یہاں پہ یہ جو تو مفعول ہی رہا ہے کہ سفارش قبول کرنے والے کا نہیں پتہ، یہ ہے کہ قبول کیا کیا جائے گا، وہ سفارش کو قبول کیا جائے گا، تو اس لیے اس کو ہم فاعل کی بجائے نائب فاعل کہیں گے. تو یہ فعل مضارع مجہول کا نائب فاعل ہو گیا. منہا، تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے، من حرف جار جارا، اور ہا ضمیر جو ہے یہ مجرور، یہ جار مجرور مل کر مرکب جاری، اور مرکب جاری جو ہے یہ اس کا متعلق بن جائے گا. متعلق. اس آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں جی. اگلا حصہ ہے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. تو یہ واو کا مطلب آپ جانتے ہیں، واو کا مطلب اور لا یؤخذ، یہ فعل مضارع مجہول ہے کیونکہ اس کے اوپر شروع والے حرف میں پیش اور درمیان والے روٹ لیٹرز میں سے درمیان والے کے اوپر زبر آ رہی ہے، تو فعل مضارع مجہول. اور عد اس دو میں سے ہے یا 12 میں سے، تو ہم نے دیکھا یہ دو میں سے ہے، اس کا فاعل باہر بھی آ سکتا ہے، اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب پیچھے آگے ہم نے دیکھا تو یہاں پہ ایک مرفوع اسم موجود تھا، تو فعل مضارع مجہول ہے، فاعل تو ہوتا نہیں، اس لیے اس کو ہم نائب فاعل بنا دیں گے. منہا، یہ جو مرکب جاری ہے اور یہاں پہ یہ متعلق بن رہا ہے اس کا. اور نہ لیا جائے گا، اخذ یؤخذ کا مطلب لینا ہے، اور نہ ہی لیا جائے گا ان سے عدل کوئی بدلہ، یعنی کوئی پیسے، نہ سفارش کی قبول کی جائے گی اور نہ ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا. آیت کا اگلا حصہ ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ابھی اس کو چھوڑ دیں، وَلَا هُمْ کو، يُنصَرُونَ کو صرف دیکھیں. پہلے حرف کے اوپر پیش، روٹ لیٹر میں سے درمیان والے کے اوپر زبر، اور یہ دو میں سے ہے یا 12 میں سے، تو یہ 12 میں سے ہے، یہ 12 میں سے ينصرون ہے، جمع کا صیغہ ہے. تو اس کا فاعل جو ہے یہ واو ضمیر اس کا فاعل ہے، نائب فاعل ہے. نائب فاعل اس کے اندر وہ واو ضمیر کہہ لیں یا ہوم ضمیر کہہ لیں، اصل میں تو ہم ہی ہے نا، تو یہ فعل مضارع مجہول اس کا نائب فاعل. تو بہرحال قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ استعمال ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. اس کا مطلب ہم کیا جائیں گے، اور نہ ہی وہ لوگوں مدد کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں کیا جانا پیسیو وائس والا سارے معنی پائے جائیں گے. جی، آپ کے سامنے یہ دو کالم ہیں، ایک میں فعل مضارع معلوم کی صیغوں کے ساتھ بنے ہوئے سینٹنس ہیں، دوسرے میں فعل مضارع مجہول اوپر لکھا ہوا ہے. تو ہم نے فعل مضارع معلوم کی جو صیغے ہیں اس کو مجہول کا بنا کر یہاں پہ لکھنا ہے، پورے جملے کو فعل مضارع مجہول یعنی ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس میں کنورٹ کرنا ہے ہم نے. یہاں دیکھیں جی، ینصر زید حامدن، ینصر زید حامدن. تو فعل مضارع مجہول بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ پہلے ہم دیکھ لیں ینصر فعل بن رہا ہے اور دو میں سے ہے کہ 12 میں سے، تب دیکھا تو دو میں سے ہے، تو اس کا فاعل سامنے ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ یہ حالت رفع میں زیدن موجود ہے تو یہ اس کا فاعل بن گیا. اور حامدن حالت نصب میں موجود ہے تو یہ اس کا مفعول بن گیا. مدد معنی اس کا ہوگا زید نے زید حامد کی مدد کر رہا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے جی.
آگے دیکھیں جی، یشرب الولد الماء، یشربو اس کے شروع میں زبر ہے تو یہ فعل مضارع ہی معلوم ہی ہے، الولد حالت رفع میں اسم ہے تو یہ اس کا فاعل، الماء یہ حالت نصب میں اسم ہے تو یہ اس کا مفعول، کہ لڑکا پانی پی رہا ہے یا پیے گا۔ یقتل المسلمون، یقتل المسلمون جی، مسلمون الکافرین، تو یقتل فعل مضارع معلوم ہے، قتل کرتا ہے، المسلمون واو نون جمع مذکر سالم حالت رفع، اور الکافرین جمع مذکر سالم حالت نصب یا نون کے ساتھ، تو حالت رفع یہ فاعل بن جائے گا اور الکافرین یہ مفعول بن جائے گا۔ مسلمان کافروں کو قتل کر رہے ہیں یا قتل کریں گے جنگ کے اندر، ویسے تو کافروں کو نہیں نا قتل کرنا، جنگ کے اندر بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں جی اب بناتے ہیں ہم اس سے فعل مضارع مجہول کیسے بنے گا۔ تو ینصرو تھا تو ہم نے یہ اسی طرح لکھا، یہاں پہ آخری حرف کی حرکت اسی طرح رہے گی، ٹھیک ہے، پہلے حرف کے اوپر پیش لگ جائے گی اور جو درمیان والا رول لیٹر ہے اس کے اوپر زبر لگ جائے گی تو ہو جائے گا ینصرو۔ اور فعل مضارع مجہول جو ہے اس کا تو فاعل ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ جو مفعول ہوتا ہے ہم اس کو نائب فاعل بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا یہ جو فاعل تھا تو یہ فاعل یہاں سے ختم ہو جائے گا، یہ یہاں نہیں آ سکے گا، بلکہ ہم مفعول اٹھائیں گے اور مفعول کو یہاں پہ رکھیں گے حامد کو، اور اس کو نائب فاعل بنائیں گے اور حالت رفع میں کر دیں گے حامد، ینصر حامد، حامد مدد کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا، یہاں پہ زید ختم ہو گیا جی۔ آگے دیکھیں یشرب الولد الماء، لڑکا پانی پیتا ہے، پی رہا ہے یا پیے گا، ٹھیک ہے، یشرب اٹھایا، آخری حرف کی حرکت اس طرح رہے گی، علامت مضارع کے اوپر پیش لگا دے زبر ختم کر کے، اور درمیان والا روٹ لیٹر جو ہے اس کے اوپر زبر، یشرب۔ الولد یہ فاعل تھا، فاعل تو فعل مضارع مجہول کے سینٹنس میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ مجہول ہوتا ہی وہ ہے جس میں بندہ فاعل کے بارے میں جاہل ہو، فاعل کے بارے میں علم نہ ہو، اور معلوم وہ ہوتا ہے جس میں فاعل کے بارے میں علم ہو، مجہول جس میں فاعل کے بارے میں جہالت و علم نہ ہو۔ تو یشرب پیا جاتا ہے یا پیا جائے گا، الماء جو مفعول تھا وہ ہم نے ادھر رکھا اور اس کو حالت رفع میں کر کے نائب فاعل بنا دیا، پانی پیا جاتا ہے یا پیا جائے گا۔ ابھی بچہ اندر سے لڑکا پینے والا غائب ہو گیا جی۔ تیسرا جملہ یقتل المسلمون الکافرین، مسلمان کافروں قتل کر رہے ہیں یا کریں گے، تو ہم نے یقتل اٹھایا، ٹھیک ہے، آخری حرف کی حرکت یہ وہی ادھر لے آئے، علامت مضارع کے اوپر پیش لے آئے، اور درمیان والا رول لیٹر جو ہے اس کے اوپر زبر لے آئے تو ہو گئے یقتل۔ المسلمون فاعل تھا تو فعل مضارع مجہول میں فاعل آ نہیں سکتا، تو پھر ہم نے ایسا کیا کہ وہاں سے مفعول کو اٹھایا، الکافرون، اور اس کو نائب فاعل بنا دیا، اور نائب فاعل حالت رفع میں ہی ہوتا ہے نا جی، کافرون، یقتل الکافرون، کافر قتل کیے جا رہے ہیں یا کیے جائیں گے جنگ کے اندر۔ تو اس طرح فعل مضارع مجہول ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جدھر آپ اس پیٹرن پہ سیکھے دیکھیں گے تو وہاں پیسیو وائس والا معنی کریں گے، اور حدیث کے اندر قرآن مجید کے اندر جدھر آپ یہ دیکھیں گے تو وہاں معلوم والا معنی کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔